ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم برازیل کے دارالحکومت کی سیر کرنے والے ہیں۔ اس کا نام برازیلیا ہے۔ یہ شہر ملک کے شمال وسطی علاقے میں برازیل کے ہائی لینڈ پر واقع ہے۔ اس شہر کی بنیاد 21 اپریل 1960 عیسوی میں اس وقت کے برازیلین صدر جوسیلینو کوبٹ سیک نے رکھی تھی۔ یہ شہر برازیل کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ لاطینی امریکہ کے شہروں میں سب سے زیادہ جی ڈی پی اسی شہر کا ہے۔ اس شہر کا ڈیزائن نمبروں والے بلاکس کی صورت میں تیار کیا گیا تھا اور ہر قسم کی سرگرمی کے لیے الگ الگ سیکٹروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، جیسے ہوٹلنگ سیکٹر، بینکنگ سیکٹر اور ایمبیسی سیکٹر۔ برازیلیا کو 1987 میں اس وقت کے جدید فن تعمیر اور منفرد فنکارانہ شہری منصوبہ بندی کی وجہ سے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر بھی درج کیا تھا۔ 2017 عیسوی میں یونیسکو نے برازیلیا کو سٹی آف ڈیزائن کا نام دیا تھا۔ تب سے برازیلیا تخلیقی شہروں کے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ برازیل کی گورنمنٹ کی تینوں شاخیں یعنی ایگزیکٹو، قانون ساز ادارہ اور عدلیہ اسی شہر میں واقع ہیں۔ برازیلیا میں 124 ملکوں کے سفارت خانے بھی موجود ہیں۔ برازیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسی شہر میں واقع ہے۔ یہ ایئرپورٹ برازیل کا تیسرا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ برازیلیا 2014 کے فیفا ورلڈ کپ کا میزبان تھا اور 2016 کے سمر اولمپکس کے دوران فٹ بال کے کچھ میچز کی بھی اس شہر نے میزبانی کی تھی۔ اس شہر کو برازیل میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ برازیل کے دوسرے شہروں کی طرح میونسپلٹی نہیں بلکہ ایک انتظامی ڈویژن ہے۔ برازیل کا پہلا دارالحکومت سلواڈور تھا۔ 1763 عیسوی میں ریو ڈی جنیرو برازیل کا دارالحکومت بنا اور 1960 عیسوی تک یہ اعزاز اسی شہر کے پاس رہا۔ 1827 میں شہنشاہ پیڈرو نے برازیل کی جنرل اسمبلی کو برازیلیا نامی ایک نئے شہر کی تعمیر کا منصوبہ دیا تھا۔ اس پلان میں زیادہ آبادی والے جنوب مشرقی کوریڈور سے دارالحکومت کو مغرب کی طرف منتقل کرنا تھا۔ برازیلیا کو دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر 3300 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ شہر کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پارا نووا نامی ایک بہت بڑی جھیل بھی بنائی گئی تھی۔ اس جھیل میں ایک مرینا بے، ویک بورڈز اور ونڈ سرفرز وغیرہ بھی ہیں اور غوطہ خوری کی مشق کے لیے بھی سہولیات دستیاب ہیں۔ اس جھیل کے اہم اور پرکشش ترین مقامات میں سے ایک اس جھیل میں ڈوبا ہوا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کا نام ویلا اموری ہوا کرتا تھا اور اس گاؤں میں برازیلیا کو تعمیر کرنے والے کارکن رہا کرتے تھے۔ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے برازیلیا کی آب و ہوا نہایت خوشگوار اور معتدل ہے۔ برسات کا موسم اکتوبر سے اپریل تک اور خشک موسم مئی سے ستمبر تک ہوتا ہے۔ اس شہر میں رہنے والے نسلی گروہوں کی بات کریں تو پرڈو سب سے زیادہ اس شہر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ کل آبادی کا 48.2% بنتے ہیں، جبکہ دیگر نسلی گروہوں میں سفید فام 42.2%، سیاہ فام 7.7%، ایشیائی باشندے 1.6% اور 0.2% امریکی برازیلیا میں آباد ہیں۔ 2010 کی مردم شماری کے مطابق 24,69,499 لوگ اس شہر میں آباد ہیں۔ برازیلیا کو ساؤ پالو، ریو دی جنیرو اور سلواڈور کے بعد برازیل کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا شہر سمجھا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام تک برازیلیا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ برازیلیا کی آبادی کی شرح پورے ملک برازیل میں سب سے زیادہ ہے۔ 2000 میں برازیلیا کی انسانی ترقی کا اشاریہ 0.936 تھا، جو کہ ترقی یافتہ سطح ہے۔ اس شہر کی شرح خواندگی تقریباً 95.65% ہے۔ عیسائیت برازیلیا کا سب سے بڑا مذہب اور رومن کیتھولک سب سے بڑا فرقہ ہے۔ برازیلیا کی کل آبادی کا 56.62% رومن کیتھولک کو مانتا ہے، جبکہ 26.88% پروٹسٹنٹ کے پیروکار ہیں۔ اس کے علاوہ 3.72% روحانیت پسند، 0.04% یہودی اور 0.04% مسلمان اور 3.72% دیگر مذاہب کو ماننے والے لوگ اس ملک میں آباد ہیں۔ 9.2% ایسے لوگ بھی برازیلیا میں آباد ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ برازیلیا کی معیشت میں تعمیرات اور مالیات کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ اور تفریح وغیرہ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
سیاسی مرکز ہونے کے علاوہ برازیلیا ایک اہم تجارتی مرکز بھی ہے۔ 2018 عیسوی میں اس شہر کا ٹوٹل جی ڈی پی 254 ارب برازیلین ڈالر تھا، جو برازیل کی کل جی ڈی پی کا 3.6% بنتا ہے۔ برازیلیا کی زرعی مصنوعات میں کافی، امرود، اسٹرابری، نارنگی، لیمن، پپیتا، سویابین اور آم شامل ہیں۔ اس شہر میں 1,10,000 گائیں بھی رہتی ہیں۔ یہ شہر پوری دنیا میں لکڑی کی بنی مصنوعات برآمد کرتا ہے۔ برازیلیا کی فی کس جی ڈی پی 25,062 US ڈالر ہے، جو کہ بیلاروس سے قدرے زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی برازیلیا کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔